السلام علیکم ناظرین، پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال خان۔ ویلکم ٹو پاک پاکستان۔ ہمیشہ کی طرح ایک زبردست شو، اٹس گوئنگ ٹو بلو یور مائنڈ۔ وی ہیو سم فینٹاسٹک گیسٹ فار یو۔ کون ہے وہ فینٹاسٹک گیسٹ؟ دو بہت زبردست شخصیات ہیں جن سے ہم آج کے شو میں آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال زیدی، جو کہ اس ڈائیو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ اس ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ میں کراچی میں سمندری ایریاز کی کلین اپ میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی ویژن سٹار شکیل، جو کہ کراچی سے اسکائپ پہ ہم سے بات کریں گے، اور ایک اور گیسٹ ہے اور وہ ہے یہ بیگ، اور اس بیگ میں کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے شو کے آخر میں۔ تو اوور ٹو آمنہ۔ بیفور وی گو آن ٹو دی فرسٹ گیسٹ، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کافی لوگوں نے فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رجسٹریشن بھیجی ہے، انہیں کنفرمیشن ای میل کیوں نہیں ملا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کنفرمیشن ای میل آپ کو نہیں ملے گا، فی الحال جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے، بٹ پلیز کیپ رجسٹرنگ اپنی رجسٹریشن، اپنے علاقے کا نام، اپنا نام، کتنے لوگ آپ کے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں، یہ سب معلومات آپ ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین اب چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پاک پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی زمین کو صاف کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ کلین اپ جو ہے یہ ہمارے واٹر ویز اور کوسٹل ایریاز کو بھی انکلوڈ کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے بلال زیدی، جو کہ انڈس اسکوبا کے ڈائیونگ انسٹرکٹر ہیں، اور یہ اس ڈائیو ٹیم کو لیڈ کریں گے جو کہ سمندر میں کلین اپ کرے گی۔ تو بلال، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ Thank you for having me on board, guys. تو سب سے پہلا سوال تو لوگوں کا آپ کے لیے یہ ہے بلال کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن کو کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے کلین اپ کے لیے؟ عزیز، پرائمریلی چونکہ ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور ہم کراچی کے مختلف واٹر ویز کو ٹارگٹ کریں گے، سو بسائڈس دی اوشن لائن جس کے اندر آپ کی کراچی کی کریک آ جاتی ہے، آپ کے ہاربر آ جاتے ہیں، وی گوئنگ ٹو ٹارگیٹ کپل آف مرین targeted areas. چرنا آئلینڈ ہے which we are trying to promote towards the marine part, جہاں پہ کہ فشنگ خاصی پاپولر ہے. So we are trying to push towards areas which is more populated by marine life and which is more accessible by people actually, کیونکہ وہاں پہ اسی طرح سے ٹریش زیادہ آتا ہے، there are more nets over there. So we are going to target besides the harbors, Port Qasim ہے آپ کا، کراچی کے بھی ہاربر ہے، we are going to target some of these popular fishing sites. چرنا ہو گیا، اس میں کیپ پونز ہو گیا، with our dive teams that we're going to send on different boats actually. تو بلال یہ بتائیے گا کہ اس پوری کی پوری کوشش میں کتنے ڈائیورز ہیں جو آپ کی مدد کریں گے؟ We will have a dive team of about 10 divers on 2 or 3 boats جس کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کریں گے so that we can address this issue at multiple sites at the same time. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس بلال کے لیے کوئی سوالات ہیں تو ہمارے فیس بک پہ پوسٹ کریں، ہی از گوئنگ ٹو بی وتھ اس، اور یہ ہم ان کو فوراً پلگ ان کریں گے تاکہ یہ ان کے جواب دے سکیں۔ بلال یہ بھی بتائیے گا کہ وہ آپ کی میکسیمم آپریٹنگ ڈیپتھ کیا ہے جس کے اندر یہ کلین اپ پاسبل ہے؟ ہماری میکسیمم ڈیپتھ جو ہے بیکاز آف ہاؤ کراچی کی کوسٹ لائن ہے از گوئنگ ٹو بی 16 میٹرز ایٹ میکس، کیونکہ کراچی کوسٹ لائن جو ہے وہ اٹس مور آف اے سلوپ. It starts gradually, shoreline سے شروع ہوتی ہے and it does not go beyond 12 meters at most places. جہاں پہ تھوڑا سا ڈیپتھ آ جائے گی وہاں it will be 16 meters, but we will not be crossing the safety depth of 18 meters at any point while doing this cleanup in any way. We do not want to get into any deeper dive sites which could create more situations or could become difficult for us. تو بلال آپ یہ بتائیے کہ ڈائیونگ کی تو آپ بات کر رہے ہیں، کیا پانی کے سطح کی صفائی کا بھی آپ کچھ بندوبست کریں گے؟ ہم کرنے کی کوشش کریں، وی آر ٹرائنگ ٹو گیدر اے فلیٹ آف بوٹس ایکچولی، جن کے ساتھ ہم نیٹس باندھ کے وی کین سورٹ آف ڈو اے سرفیس ڈریجنگ اینڈ اے باٹم ڈریجنگ، جو کہ نیٹ سے ہم تھوڑا سا اوپر رکھ کے اس کو وی کین پل نیٹس ود ٹائی ٹو 2 different boats. تو جو باٹم پہ یا سرفیس کے اوپر جو بھی گاربیج ہوتا ہے، ٹریش ہوتا ہے، نیٹس ہیں، آپ کی پلاسٹک باٹلز ہیں، they would get actually entangled in those nets and then we can fish them on board on the boats. So we're going to be targeting the surface as well as the bottom of that.
اب مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو از, کیونکہ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ ملک کی اس قسم کی صفائی جو ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کہیں نہیں کی گئی. نہ ایسٹونیا میں انڈر واٹر کلین اپ کو سرفیس کلین اپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا تھا, اور نہ ہی جاپان میں, ٹو دا بیسٹ آف آر نالج. تو بلال یہ بتائیے گا کہ اس وقت تیاری کے کون سے مرحلے میں ہیں آپ؟ ہم we're just waiting for the weather to become favorable, کیونکہ پاکستان کے اندر ڈائیونگ سیزن is from September or should I say early October till April. So I mean, besides having the equipment with us, we're waiting for the weather to permit us to start getting into the water, and اور ہم کوشش کر سکیں کہ ہم بوٹس کو پانی میں لیا سکیں, ہم ڈائیو سائٹس مارک کر سکیں, ان ایریاز کو مارک کر سکیں جہاں پہ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں کریش زیادہ ہوگا, گاربیج کلین اپ کے لیے جو پاسبل سائٹس ہیں ان کو ہم مارک کر سکیں. لیکن جب تک کہ سپٹمبر تک یہ ویدر کلیئر نہیں ہوتا ہے, انفارچونیٹلی ہم پانی میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں because it gets dangerous. Besides that, morale is very high. We're very excited to be part of this project. And we're looking forward to being part of this entire group actually. So we're just waiting for the weather to clear up, and we're just waiting for you guys to give us a go actually. بلال تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین جیسے جیسے بلال کی تیاریاں آگے بڑھتی جائیں گی ہم ان تیاریوں سے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور ہم ان کو فالو بھی کرتے رہیں گے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے مہمان کی طرف چلنے کا, لیکن جب تک آمنہ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر رہی ہیں, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس بیگ میں آپ کے لیے کیا چیز ہے. اچھا یہ بیگ جو ہے مجھے یہاں اس وجہ سے رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ آمنہ جو ہے ان کو بہت شوق ہے اس میں گھس کے جو ہے کی چیزوں کو ایگزامن کرنے کا. تو آپ کو ملے گا فلپ کیم, اور یہ وہ کیمرہ ہے جس سے کہ آپ ویڈیو رپورٹس بنائیں گے. اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک پین, اور اس کے ساتھ ملے گا ایک مگ, اور اس کے ساتھ ملے گا ایک رپورٹنگ پیڈ. یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک ویڈیو جرنلسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں جب وہ فیلڈ میں جاتا ہے, یہ جاتی ہے. اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف آپ پاکستان کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیجئے, بلکہ ہمارا سیگمنٹ کوئی اچھی خبر کے لیے بھی ان چیزوں کو آپ استعمال کیجئے. اور ہم وائس آف امریکہ سٹیزن جرنلسٹ کو ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف, اور ان کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے دور کی پہچان بن جاتی ہیں. یعنی ہم جب 1950s کا دور امیجن کرتے ہیں تو میرلن مونرو کو سوچتے ہیں, 1960s ایلوس پریسلے, جانی کیش, اسی طرح سے 1970s محمد علی, پھر 1980s مائیکل جیکسن اینڈ میڈونا. تو جب بھی پاکستان میں پچھلے 30 سال کا دور ہم امیجن کرتے ہیں تو جو شخصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں, جن کے چہرے ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ان میں سے ایک ہیں شکیل صاحب. تو سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. دنیا کے مسلمانوں کو کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اللہ کو آپ کے تمام کو, اور یہ کہ پاکستان میں آج دیکھنے گیا پہلا روزہ ہے, اور باقی کام دیکھ رہے شروع کریں, ان تمام کوئی تفصیلی مبارکباد دیا. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آمنہ کی بات ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کی بحث یہ ہو رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ میرا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو کئی سالوں سے دیکھا ہے, اور جو پہلا ڈرامہ میں نے آپ کا دیکھا تھا وہ ٹک ٹک کمپنی کے نام سے تھا. اب میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھی پرفارمنس آپ کی تھی وہ ان کہی میں تھی, اور آمنہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میرا پسندیدہ ڈرامہ جو تھا وہ آنگن ٹیڑھا تھا. آنگن ٹیڑھا میں جو ایکٹنگ, جو اداکاری, جو اسکرپٹ, میرے خیال میں تو آنگن ٹیڑھا سے بہتر کوئی ڈرامہ نہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بیسٹ پرفارمنس کون سے ڈرامے میں تھی تو آپ کون سے ڈرامے کو سلیکٹ کریں گے؟ جی یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ ایک دور ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے اینکر روکی کیا اس پر میں سمجھتا تھا کہ اس وقت تک کا جو میں نے کیریا ہے جتنے مجھے اس وقت تک رول ملے تھے تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, اور میرا سب سے اچھا کام, میرا سب سے اچھا رول وہ تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسا آدمی کی عمر بڑھتی ہے پیدا ہوتا ہے. آج اپنے کام کو میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو میں
सोचता हूँ कि अगर यही काम अब मुझे मिले, ये रोल मुझे अब मिले, तो जो कुछ मैंने उस वक्त किया था मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो विद पैसेज ऑफ टाइम होता ही है कि आदमी का तजुर्बा, उसकी मैच्योरिटी काफी समझबूझ जो बढ़ जाती है, तो फिर अब जब दोपहर में तमाम चीजों को देखता हूँ ताकि आपने जिक्र किया जो जमाने पे हो या अंतर्योगी हो या अंतरी हो, तो मुझे इसमें कहीं कहीं काफी कुछ चीजें अच्छी नहीं कि अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिली जिंदगी में, जाहिर है मैं उम्र के सिलसिले में तो वापस नहीं जा सकता, मगर ये काम के हमारे मैं उसको बेहतर कर सकता। कमिंग बैक टू जो आपने सवाल किया था, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अजीज कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे एज एन एक्टर टीवी पर बेतहाशा वैरायटी मिली है रोल्स की। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो टाइप कास्टिंग के शिकार हुए हूँ, लिहाजा अच्छे जो मेरे खेल रहे हैं मकबूलियत के एतबार से भी और साथ साथ काम के या रोल के एतबार से, उसमें जैसे अंकल कुर्ती, कानून टेढ़ा, अंतरी, असावी और परछाइयाँ, अना, पुरुषा, ये और इस तरह का मुख्तलिफ खेले। उसके बाद में पिछले दिनों मैंने जब से प्राइवेट टेलीविजन शुरू हुआ है तो इसमें मैंने 2-3 टेली फिल्में की हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे करियर के चंद अच्छी चीजों में शामिल हैं। उनमें से एक का नाम है कमर आरा कौन, और एक का नाम है सितारा, और एक का नाम है चलो फिर से मुस्कुराए। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि शकील साहब ने 45 साल तक एक्टिंग की है और अपने इस इलस्ट्रियस करियर की वजह से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और अगर हम इनके तमाम के तमाम अवार्ड्स इस शो में गिनना शुरू कर दें तो वील रन आउट ऑफ टाइम। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कराची शहर, जब आप अपने टीन एज में जो आपके पास मेमोरी है कराची शहर की, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द कराची दैट यू सी टुडे? Aziz, when we migrated from India, तो मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र मेरे ख्याल में 9-10 साल की थी, और उस जमाने में जो कराची था और मेरी इब्तदाई स्कूलिंग भी कराची में हुई, तो मुझे उस वक्त मैं कराची याद करता हूँ तो नाकाबिल यकीन है कि यकीन नहीं आता कि क्या पाकिस्तान में या कराची में कोई ऐसा वाकई था कि कराची की सड़कें रोज खुला करती थी, और कराची दुनिया के उन चंद शहरों में, साउथ ईस्ट एशिया के उन शहरों में था जो अपनी सफाई सुथराई की वजह से इस कदर पसंद किए जाते थे कि लोग अपनी छुट्टियां गुजारने यहाँ आया करते थे, या बीमारी के बाद जो एक खास अरसा होता है कि आप आराम से वक्त गुजारना चाहते हैं, मीन्स कहते हैं, तो वो पीरियड यहाँ कराची में लोग आके अवसर करते थे और यहाँ इतना से रहते थे, क्योंकि कराची एक छोटा सा खूबसूरत सा पोर्ट सिटी थी जिसमें कम लोग थे, आब व हवा बड़ी मुख्तलिफ होती थी, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडक, तो ये इस हिसाब से बहुत खूबसूरत था। और ऐसी चंद चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अजीज आपने सिर्फ सुनी होंगी, देखी नहीं होंगी, मगर मैंने उनको देखा भी और उनको बरतना कहते हैं जिसे मतलब इस्तेमाल भी किया। कराची में ट्राम्स चला करती, कराची में एक वक्त में डबल डेकर बसें भी होती, और कराची में इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी उस जमाने में खास अमेरिकन गाड़ियाँ, ड्यूक और शेवरलेट एंड टेस्ला, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। और लोग यहाँ पर एक खूबसूरत पॉश एरिया था जिसको उस जमाने में एल्फिंस्टन स्ट्रीट कहते थे या विक्टोरिया रोड कहते थे, और बड़े खूबसूरत छोटे छोटे से बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन भी। आई थिंक ये पाकिस्तान का एक वाहिद शहर है जिसको आप कॉस्मोपॉलिटन अभी भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी कौमियतें पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं पाई जाती हैं। पाकिस्तान, कराची जो है वो एक मिनी पाकिस्तान है। उससे पहले यहाँ पर पार्टीशन और पार्टीशन के बाद
پارسی, کرسچنز, ہندو اور مختلف بدھسٹ. اب اتنے چائنیز ہوا کرتے تھے, یا چائنیز ریسٹورینٹس ہوتے تھے, چائنیز ڈینٹسٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا, بڑا خوبصورت ماحول ہوتا تھا. ہوٹلز ہوتے تھے, ڈسکو ہوتے تھے, جیم سیشنز ہوتے تھے, بڑا پرسکون, بہت ہی کیا کہنی چاہیے, مطلب ایسا خوشگوار ماحول ہوتا تھا, کسی قسم کا کوئی خوف خطر نہیں ہوتا تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ بسوں میں بیٹھ کے آ جاتا تھا, اور دو آنے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا, اینڈ ٹرامس میں بیٹھا کرتا تھا. اب وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسا کہانیاں ہو گئی ہیں. لیکن ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ صفائی کے حوالے سے جو منظر شکیل صاحب نے ڈسکرائب کیا ہے, اس پروجیکٹ کے ذریعے ہماری پوری کی پوری کوشش ہوگی کہ وہی والا کراچی ایک بار دوبارہ کریٹ کیا جائے. اور اس کوشش میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ شامل ہو جائے. اور ریسنٹلی جو ہماری ان سے کرسپونڈنس ہوئی ہے, سو دے آر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ, اینڈ اٹس ویری پاسبل کہ جیسے یہ پروگرام آگے چلے تو ہم ان کو بھی شامل کر لیں. تو شکیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. اگر آپ سننے والوں کے لیے پروجیکٹ پاک پاکستان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں, the floor is all yours. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز سوچی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ اگر اس زمانے کا کراچی نہ بنے مگر یہ کہ کم سے کم دنیا کے صاف ستھرے شہروں میں سے ایک شہر بن جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا. اور جہاں تک پیغام کا تعلق ہے تو میں اپنے تمام ہموطنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس میں روحانی, قلبی, جسمانی صفائی کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اسی چیز کو اگر ہم اپنی زندگی کا باقی تمام دنوں میں ایک وتیرہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہم ایک صاف ستھرا ملک بنائیں. اور یہ کہ ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اپنے تئیں ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ مثال کے طور پر ہم قانون کی پابندی کریں گے, مثال کے طور پر ہم گندگی نہیں پھیلائیں گے, ہم ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے. بہت بڑے بڑے دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے. اگر ہم باشعور شہری بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک بڑی واضح تبدیلی آ جائے گی اجتماعی. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ناظرین, یہ پرائز پیکج جیتنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ آمنہ آپ کو بتائیں گی. یہ پرائز پیکج جیتنا بہت آسان ہے. آپ ہمیں تصویر کھینچ کے بھیجیں گے. کس چیز کی تصویر کھینچ کے بھیجیں گے؟ آپ کے علاقے میں کوڑا آپ کے آس پاس کے لوگوں کی لائف کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے, اس کی تصویر کھینچ کے بھیجیں. The winning picture, the winner is going to get the flip cam. Exactly. Sir, thank you very much for joining us once again. اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. And I wish you all the luck. And میں آپ کے سامنے ساتھ اس سارے پروسیس میں دامے درمے میں شامل ہوں. آپ جب بھی کہیں گے, جو کہیں گے, میں اپنے ملک کی خاطر کرنے کو تیار ہوں. Thank you very much, sir. Very much on that positive note. That's all the time we have for today. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے